السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتے ہیں کہ تمام خیر و عافیت سے ہوں گے، اللہ کی رحمت سے، اللہ کے حکم سے۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اللہ پاک کے آخری نبی اور رسول ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ معذرت چاہتا ہوں، گلے میں مسٹیک ہے۔ الحمدللہ اللہ کریم کے کروڑ احسان ہے، بے شمار اللہ کریم کے احسانات ہے۔ اللہ کریم نے ہمیں بہت نعمتوں سے نوازا ہے۔ اللہ کریم ہمیں زندگی میں بے شمار انعامات سے نواز رہے ہیں، یقیناً، لیکن ہم اس کی طرف رجوع طلب کر نہیں پا رہے۔ وجہ کیا ہے؟ آئیے اس سے بھی ہم جان لیتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ یہ کوشش کیا کریں کہ اپنے اندر خود اعتمادی پیدا کیا کریں۔ اللہ کی رحمت سے اللہ کریم نے کرم کیا، اللہ کریم کے فضل اور کرم اور عنایات سے بے شمار آپ پر برکتیں ہوگی، رحمتیں ہوگی، رفعتیں ہوگی، وسعتیں ہوگی۔ یاد رکھیے، زندگی یقیناً مختصر ہے۔ اس زندگی میں ہم جو کچھ کرنے جا رہے ہیں، اس کا سمپل اور آتھینٹک طریقہ کیا ہے؟ تو آئیے اس سے قبل ہم اس کو جان لیتے ہیں۔ دیکھیں، زندگی اللہ کریم کی ایک بڑی نعمت ہمیں ملی ہے۔ ہم سے پہلے اگر ہم ذرا ماضی کو غور سے دیکھیں تو یقیناً ان میں بھی بہت سارے جو ہے نا آج نہیں ہے۔ تو لہٰذا اللہ کریم کے احکامات پر، اللہ کریم کے حکم پر اور اللہ کریم کے احسانات پر، کمالات پر، فضائل پر آپ کو جو نعمتیں ملی ہے، جو اللہ کریم نے آپ کو اپنے خزانے سے نعمت عطا فرمائی ہے، تو آپ ضرور کوشش کیا کریں اور ان پر خوب عمل جو ہے کیا کریں۔ تو اللہ کریم نے کرم کیا، اللہ کریم کی رحمت سے، اللہ کریم کے حکم سے یقیناً بے شمار بے حد ہمارے بینیفٹس ہمیں ملیں گے۔ تو اچھا، بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم اپنے حساب سے لائف کو جو ہے نا وہ بسر کرنے کی توقع رکھتے ہیں نا، اپورچونیٹیز کوئی بھی ملے لیکن ہم اس پر فوکس کرتے ہی نہیں۔ تو دیکھیں، یہ زندگی، یہ موقع، یہ معرکہ، سب کچھ ایک میٹر ہے۔ ان کو ذرا غور سے سمجھیے گا۔ ایک بندہ چاہ رہا ہے کہ میری زندگی میں گھر ہو، گاڑی ہو، بنگلہ ہو، اچھے گھر سے شادی ہو، اچھے خاندان والوں سے ایک اچھا تعلق ہو، نیٹ ورک ہو، اچھی نوکری، اچھا جاب، اچھا بزنس رکھنے کی خواہش رکھتا ہو۔ آج کل جو نوجوانوں میں یہ بات پائی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ نوجوان آج کل بالخصوص ڈپریشن کے شکار ہوتے جا رہے ہیں۔ اور وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ کہ دوری ہے دین کی طرف، دین سے دوری۔ دنیا نے اتنا غفلت میں
ان لوگوں کو ڈالا ہے کہ دین تو ہے ہی نہیں ان کے سامنے کچھ، معاذ اللہ دین کو سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو پتہ چلا کہ ہمیں دین کی طرف اب خود کو مائل کرنا ہے۔ مائل کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ کریم نے جو ہمیں نعمت عطا فرمائی ہے اس کے بھی احسانات ہمیں بجا لانے ہیں۔ دیکھیے اللہ کریم کی قوم سبا آپ نے واقعہ سنا ہوا۔ قوم سبا ایک ایسی قوم تھی، اب اس کا کیا ذکر کرو۔ یہ قوم ایسی قوم تھی، حضرت ہود علیہ السلام کی اولاد میں سے تھی۔ اللہ کریم نے ان قوم پر یک کے بعد 13 نبیوں کو بھیجا، یک کے بعد 13 نبیوں کو بھیجا۔ آئیے سنتے ہیں۔ دیکھیں یک کے بعد 13 نبیوں کو جب انہوں نے بھیجا تو ہوا یہ کہ وہ مانتے ہی نہیں تھے بات کسی کی، غرور تکبرانہ لہجہ، مغرور تھے۔ تو ایسا ہوا ان کے ساتھ معاملہ، ان کے ساتھ کہ ان کے ذہن و تصورات میں بھی نہیں تھا کہ ہمارے ساتھ ایسا معرکہ ہو سکتا ہے۔ تو یقیناً ان کے ساتھ ایسا معاملہ ہوا کہ ان کے علاقے میں ایک چوہے نے دیوار کو کاٹا، سیلاب آیا، تباہ برباد و بستی ہو گئی۔ اب اس علاقے، اس خطے، اس قوم سبا کے علاقے میں دیکھیے بڑے خوشحال تھے، پرسکون ماحول میں تھے، اور ایسے میوات پھل ایسے تھے کہ اگر کوئی بندہ ٹوکرا لے کر اس خطے میں پہنچ کر چلیں ان باغات سے تو وہ ٹوکرا آٹومیٹکلی بھر جاتا، بھر جاتا۔ اب بات آتی آٹومیٹکلی سا، یعنی اللہ نے اتنے نعمتیں ان کو عطا فرمایا۔ اب ان میں ایک بدبخت تھا، حماد، جو ان کا سردار تھا، تو وہ نبیوں کو بھی جھٹلاتا تھا، ان کی بات نہ مانتا تھا۔ غرور تکبر ایسا ہوا جب ان کے بیٹے کا انتقال ہو گیا حماد کا، آسمان کی طرف انہوں نے تھوکا، معاذ اللہ، کھلم کھلا کفر اعلانیات انہوں نے کیا۔ اچھا، جو کفر نہیں کرتے تھے، جو یعنی کہ کفر میں مبتلا نہیں ہونا چاہتے تھے، ان کو یہ حماد قتل کر دیا کرتا تھا۔ تو دیکھیں اللہ کریم نے کیسا نازل فرمایا ایک چوہے کے ذریعے۔ تو اس طرح کئی واقعات، کئی معاملات، کئی معرکہ ہمارے نظروں سے اوجھل ہو جاتے ہیں، لیکن ہم ایکٹیو نہیں ہو پاتے۔ تو اس کا سمپل طریقہ میرے بھائی یہ ہے کہ ان کے علاوہ بھی بنی اسرائیل والوں نے بچڑے کی پوجا کرنا شروع کر دی۔ تو جب بچڑے کی انہوں نے پوجا شروع کر دی تو لیکن اللہ نے ان کو مہلت دی، ایمان کی اللہ کریم نے ان کو مہلت دی، تو اللہ کریم نے ان پر احسانات عطا فرمائے۔ لیکن اس قوم کو بھی مہلت دی ہے بہت، لیکن اس قوم نے سنا ہی نہیں، اس قوم نے تو کچھ سنا ہی نہیں۔ تو اللہ کریم ہے، وہ رحیم ہے، وہ کریم ہے، وہ جو چاہتا ہے اس میں حکمت ہے، قدرت ہے، سب کچھ ہے۔ تو یہی عرض کرنے جا رہا ہوں بار بار، مال و دولت زندگی میں ہر کسی کو چاہیے۔ آپ چاہتے ہیں دولت ہی دولت ہو اور ارجنٹ پیسوں کی ضرورت پڑ جائے تو 10 منٹ کے اندر پیسوں کا انتظام ہو جائے۔ ذرا ان پر نظر گہری ڈال کے دیکھیے کہ ان خطے والوں پر کیسے معرکہ پیش آئے۔ اللہ اکبر۔ تو ہمیں ان معرکہ
ان واقعات سے عبرت نصیحت حاصل کرنی چاہیے۔ تو اللہ کریم ہمارے حال پر رحم فرمائے، آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے صدقے بے حساب مغفرت فرمائے، مغفرت کی طلب عطا فرمائے، مغفرت کی بھیک مانگنے والوں میں شمار فرمائے، گناہوں کی نحوست سے بے شک نافرمان بھی ہیں، ناشکر بھی ہیں، لیکن اس کی رحمت بڑی ہی وسیع کامل ہے۔ اعتقاد ہو تو یقین رحمت برستی ہے، دولت بھی برستی ہے، رحمت بھی برستی ہے۔ اعتقاد کو رکھتے ہوئے یہ عمل کیا کریں۔ اللہ کریم ہمارے حال پر رحم فرمائے۔ تو معزز اور قابل احترام، یہی زندگی کا نچوڑ، زندگی کا فارمولہ یہی ہے کہ ہم جو کچھ کرنے جا رہے ہیں، یقیناً اس میں ضرور کوئی نہ کوئی حکمت ہے۔ تو یہ زندگی فانی ہے، اس زندگی نے کچھ دیا ہی نہیں ہے ہمیں۔ زندگی میں جو کچھ نیک عمل کرتے ہیں نا ہم، اس کے بہت سارے فوائد ہیں، یاد رکھیے گا، بہت سارے فوائد ہیں، یقیناً بہت سارے فوائد ہیں۔ تو ہم اللہ کریم کا ہر وقت شکر ادا کرتے رہیں، چاہے پیسوں کی ضرورت پڑ جائے۔ 112 مرتبہ میں آپ کو عرض کرتا ہوں، 11 مرتبہ یا 12 مرتبہ پڑھ لیجئے۔ 112 مرتبہ روزانہ کے بیسس پہ آپ درود ابراہیم کی کثرت کیا کریں، اور ایسی کثرت کرے، ایک ایسا ذہن بنائے، اپنا معمول بنائے کہ جو کچھ آپ پڑھ رہے ہیں محض اللہ کی رضا کے لیے آقا کریم پر درود کا نذرانہ پیش کیا کریں۔ اور اسی طرح جب بھی موقع ملے تو زندگی میں نا، تو اللہ کریم کے بارگاہ میں ایک مرتبہ گڑ گڑاتے ہیں دعا ہمارے بارے میں کر دیا کریں کہ میرے مولا تو نے زندگی دی ہے، کچھ معلوم نہیں، کچھ پتہ نہیں کب تک چلے گی، کب تک رہے گی، کچھ علم نہیں مجھے، تو ہی پورے جہان کو چلاتا ہے، قدرت رکھنے والا ہے، تخلیق کی ہے، بے شک ہم مانتے ہیں، ایمان لاتے ہیں۔ آقا کریم ہمارے آخری نبی ہے، ہم اس کو مانتے ہیں۔ تیری دی ہوئی توفیق سے آج ایک مرتبہ پھر ہم تیری بارگاہ میں حاضر ہیں، میرے مولا کرم فرما، رحمت کی بھیک عطا فرما۔ تو جب اس طرح دعا کا انداز اپنائیں گے آپ، یقیناً تو اللہ کی رحمت سے، اللہ کریم کے فضل سے، اللہ کریم کے کرم سے امید ہے کہ اللہ کریم آپ پر رحمت کی نظر فرمائے گا۔ یقین ہے، ہمارا اعتقاد ہے، کامل اعتقاد ہے، یقین ہے۔ الہی ہمیں گناہوں سے دور رکھنا، الہی ہمیں گناہوں سے دور رکھنا، یہ زندگی فانی پتہ کچھ نہیں ہے، بس اپنی رحمت کی بھیک عطا فرما دے میرے مولا، اب کرم کر دیجئے۔ تو معزز ناظرین کرام، قابل احترام خواتین و حضرات، یقیناً یہ زندگی کب تک چلے گی، کہاں ختم ہونے والی ہے، کہاں ختم ہوگی، کہاں ختم ہو چکی ہوگی لوگوں کی، کچھ ہمیں علم نہیں، کچھ اس کا اندازہ نہیں۔ تو جب اس طرح آپ دعا کریں گے اللہ کریم سے، وہ بڑا کریم ہے، یقیناً اولیاء کی زیارت کیا کریں، اولیاء کی بارگاہ درباروں پہ جایا کریں، جو بزرگان دین ہے، اللہ کے پیارے محبوب ہے، آپ جایا کریں ان کی بارگاہ میں، دربار پہ جایا کریں، وسیلہ پیش کیا کریں، ہو سکتا ہے اللہ کریم راضی ہو جائے۔ اب ہمیں کس سے معلوم ہو اللہ راضی ہے ہم سے؟
جب آپ کو 5 وقت کی نماز کی توفیق خشوع اور خضوع کے ساتھ ملنے کے ساتھ مل رہی ہے تو یقیناً اللہ کریم ہم سے راضی ہے۔ تو جب اس طرح ہم اپنا ذہن بنائیں کہ ہمیں آخرت میں بھی جواب دینا ہے، دنیا میں تو ہم جو کچھ کر رہے ہیں میرے کریم اور میرے رحیم کو علم ہے، وہ کرم فرمانے والا بھی ہے، رحم فرمانے والا بھی ہے، عزت ذلت اس کے اختیار میں ہے۔ تو ہم نہیں چاہتے کہ ہم پر عذاب مسلط ہو جائے، لیکن دیکھیں اللہ کریم پر بھروسہ رکھیے، کامل اعتقاد یقین کے ساتھ بھروسہ رکھیے۔ میرے مولا میرے گناہ کی بخشش فرما۔ بعض اوقات گناہ زیادہ ہو جاتے ہیں، پھر ہماری دعائیں قبول ہو نہیں پاتی۔ اول آخر 112 مرتبہ درود ابراہیم پڑھ کر دعا مانگی، جو چاہو گے ملے گا انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے۔ یار اتنی دنیا اللہ نے دی ہے آپ کو، اس پر شکر کرے، آگے بڑھے۔ قرآن کریم میں واضح طور پہ فرمایا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے، شکر کرو میں مزید آپ کو دوں گا۔ ہم شکر ہی نہیں کرتے، کیا کچھ آئے دن مسائل پرابلم سر پر رہے، تو اب آپ پر ہی سب کچھ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ یقیناً جو کچھ کرتے ہیں آپ اللہ کے علم میں ہے، وہ دیکھ بھی رہا ہے، سن بھی رہا ہے، آپ کی باتوں کو بھی، آپ کی یادوں کو بھی، آپ کے ذہن و تصورات کو بھی، وہ سب کچھ جاننے والا، سننے والا، علم رکھنے والا ہے۔ اے علم تو جان لے، آج زندہ ہے کل تمہاری موت بھی ہو سکتی ہے۔ دنیا میں جو کچھ کرنا ہے کرو، آخرت میں تمہیں وہ نہیں چھوڑے گا یقیناً۔ تو ایسے مراحل میں، ایسے جو ہے نا لائف کے سسٹم میں آپ ناشکری ہرگز اپنا ہی نہیں گا، ناشکر کبھی بھی نہ کیا کریں۔ جب اللہ نے چاہا تو یہ زندگی جو ہے نا ایک پرفضا بن جائے گی۔ یقیناً جس طرح ہم چل رہے ہیں نا، زندگی کا نام یہ نہیں ہے، زندگی کا جو نام ہے نا محض اللہ کی رضا، عبادت، اس کے علاوہ کسی اور کی بات نہیں کرے۔ ہاں آقا کریم پر، اس کے محبوب پر درود پاک کر کثرت سے نذران پیش کرے، صلی اللہ علی محمد۔ کتنی آسانیاں ہیں پڑھنے میں، یقیناً صلی اللہ علی محمد، کیا بات ہے، کیسا پیارا درود ہے، کثرت سے درود پڑھا کرے۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم، صلو علیہ۔ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا سیدی یا مکی یا مدنی یا عربی یا ہاشمی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قولنا، اننا فی بحر ہم مغرق، خذ یدی سہل لنا اشکالنا، یا سیدی یا سیدی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔ اے میرے مولا، اپنے حبیب کے صدقے ہماری بھی حساب مغفرت فرما، ہمارے گناہوں کو، خطاؤں کو معاف فرما میرے مولا۔ بے شک گناہ گار ہیں، خطا کار ہیں، تیرے کتنے ہی نافرمان ہیں، سارے سننے والے کتنے گناہ گار ہیں، اپنے حبیب کے صدقے کرم کی بھیک دیتے، نہ جانے ہم چھپ چھپ کے کیسے گناہ کرتے ہیں،
جھوٹ، غیبت، چغلی، حسد، تکبر، وعدہ خلافی کیسے کیسے ہمارے اوپر مسلط ہے میرے مولا، ان سے ہم جان چھڑانا چاہتے ہیں میرے مولا، کرم فرما دیجیے، کرم فرما دیجیے، آپ بس کرم فرما دیجیے۔ آج جو ہم کچھ کرنے جا رہے ہیں، جو کچھ کر رہے ہیں، بس شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے کرنے والوں میں شمار فرما میرے مولا۔ الہی ہمیشہ راضی رہنا، تو بس رہنا سدا راضی، کرم ہو از تو فعل سید ارو کرم مولا، گناہوں نے مجھے ہائے کہیں قابو نہیں چھوڑا، کب گناہوں کی نحوست بڑھ رہی ہے دم بدم، مولا میں اکیلا ہوں، مسائل زندگی کے ہیں میرے مولا، کرم فرما دیجیے گے کرم مولا۔ اچھا، آپ جب بھی فارغ ہو، جب بھی موقع ملے، نعت شریف سنا کریں۔ نعت شریف کی برکتیں ہی بہت ہیں، اس سے ایمان، تقوی، گفتگو، پرہیزگاری میں ایک تبدیلی نظر تبدیلی نظر آئے گی انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے۔ تو کوشش کریں نعت شریف سنتے رہیں، پڑھتے بھی رہیں، عادت اپنائیے، عادت بنائیے، عادت کا معمول اپنے ذہن و تصورات میں ایک مسلط کر دیجیے۔ اللہ کی رحمت سے اللہ کریم نے چاہا تو برکتیں حاصل ہو ہی جائے گی۔ اچھا، بعض جب افراد سوچتے ہیں کہ ہم نعت کیسے پڑھیں، آپ پڑھتے رہیں، گناہوں سے نفرت کرتے رہیں، دولت کی چاہت ہے، مال دولت آپ کے پاس خود چل کر آئے گا، ضرورت ہے دولت، زندگی میں دولت ہی دولت چاہتے ہیں تو 112 مرتبہ درود پاک کا نذرانہ یہ وظیفہ ہے، پڑھ لیا کریں روزانہ کے بیسس کے بنیاد پر۔ اللہ کریم عافیت والا معاملہ فرمائے، آپ پر کرم اور رحمت کی بارش عطا فرمائے۔ میں یہی چاہتا ہوں کہ کوشش کیا کرے، دعا میں خوب دعا مانگا کرے دولت کی، اور سجدوں میں بھی کثرت سے دعا مانگا کرے، کثرت سے دعا مانگا کرے۔ اللہ کریم کی رحمت سے اللہ کریم نے کرم کیا تو آپ کے معاملات حل ہو جائیں گے۔ تو کوشش کیا کرے ہر وقت، ہمیشہ۔ کب گناہوں کے مرض سے میں شفا پاؤں گا، در تیرے پیار کا جلوہ، اسی نعت پڑھا کرے، سنا کرے، نہ رہا پیش نظر۔ اللہ اکبر، یہ وقت بھی گزر جائے گا،
دین دنیا کی برکات چاہتے ہیں، دنیا کو سمجھنا چاہتے ہیں، دولت حاصل کرنا چاہتے ہیں، پیسوں کی ارجنٹ ضرورت پڑ جائے 10 منٹ میں حاصل کرنا چاہتے ہیں، کچھ بھی ہو۔ درود کا ایسا معمول بنائیے کہ آپ کے جو ہے نا زندگی کے مسائل پرابلمس حل ہونے کا پورا ایک ذہن میں یقین رکھیے۔ اچھا بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ وظائف تو ہم پڑھ لیتے ہیں، اثر نہیں ہوتا، فائدہ نہیں ہوتا، افادیت حاصل ہو ہی نہیں پاتی۔ اس کے کئی وجوہات ہے، کئی معاملات ہے، کئی مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے، لیکن اللہ کریم کی بارگاہ میں کثرت سے دعا مانگا کر، کثرت سے خوب۔ جب بھی دعا مانگیں تو ہاتھوں کو اٹھائے کمر سے لگائے بغیر دعا مانگا کر۔ اللہ کریم کی رحمت سے، اللہ کریم کے کرم سے آپ کے معاملات، آپ کے مسائل حل ہو جائیں۔ تو یہی زندگی کا فارمولہ، طریقہ جو ہے عرض کرنے جا رہا تھا، کر چکا ہوں، کرنے والا ہوں۔ دعاؤں میں ایک لذت پیدا کرے، جس طرح ذکر و اذکار میں لذت پیدا ہم کرتے ہیں، اور نماز میں جیسا کہ خشوع اور خضوع پیدا کرنے کی ہم کوشش کرتے ہیں، اسی طرح دعا میں بھی ایک لذت پیدا کریں۔ لذت کیسے پیدا ہوگی؟ ابھی آپ پر ہی منحصر، آپ پر ہی ڈیپینڈ کرتا ہے۔ کسی بھی طریقے سے آپ کیجیے، کسی بھی طریقے سے آپ دعا میں لذت پیدا کیجیے۔ اللہ کریم کے رحمت سے، اس کے کرم، اس کے فضل سے اللہ کریم نے کرم کیا تو دعا قبول ہونے کے کئی چانسز آپ کو نظر آ ہی جائیں گے۔ تو دعا میں ایسی تاثیر پیدا کیجیے کہ جب بھی دعا کرے آنکھوں کو بند کرتے ہوئے، مدینے کا تصور کرتے ہوئے دعا مانگے، دعا مانگے، اور اللہ کریم سے اپنا تعلق ایسا مضبوط بنائیے کہ کبھی بھی کوئی کھینچے نہ، ٹکڑے ٹکڑے ہو جاؤ۔ ٹکڑے ہو جاؤ۔ تو یہ اپنا معمول بنائیں، اور اللہ کریم سے دعا خوب کیا کریں۔ اللہ کریم نے چاہا تو برکتیں ہی برکتیں حاصل ہو ہی جائے گی۔ یہی بار بار عرض کر چکا ہوں، کرنے والا ہوں۔ دعا ایک بہترین مومن اور مسلمان کا ہتھیار بھی ہے۔ تو دعا بے شمار آپ کو ملے گی۔ اچھا، دعا جب آپ پڑھیں تو اول آخر درود پاک جو ہے نا، درود تنجینا ہو گیا، درود ابراہیم ہو گیا، اسی طرح درود رضویہ ہو گیا۔ چلو میں درود ابراہیم پڑھ کے سناتا ہوں۔ اللہم صلی علی
محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اسی طرح درود تنجینا بھی پڑھنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں. آپ بڑے صبر اور تحمل کے ساتھ درود تنجینا بھی سنیے گا. درود تنجینا بھی سنیے گا. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صلاة تنجینا بها من جمیع الاحوال والآفات وتقضی لنا بها جمیع الحاجات وتطہرنا بها من جمیع السیئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك مجيب الدعوات ورافع الدرجات ويقاضي الحاجات ويدافع البليات ويا حل المشكلات. أغثني 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 يا إلهي يا إلهي يا إلهي يا إلهي إنك على كل شيء قدير. تو اس طرح اور ایک درود ہے اللہم صلی علی محمد وعلی محمد اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد وبارک وسلم صلی علیہ. تو درود پاک زندگی میں معمول بنا لیجیے. میرے آقا نے چاہا، میرے آقا نے اگر کرم کیا، میرے آقا نے چاہا نہیں بلکہ کرم کیا، میرے رب کریم نے کرم کیا، زندگی کے حالات ہی کچھ اور ہو جائیں گے. تو یہیں بار بار آپ سے عرض کرنے پر مذکور ہوں، مخاطب ہوں کہ کوشش کیا کریں درود پاک کا خوب نذرانہ پیش کر دیا کرے آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں. اچھا، بعض ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم کثرت سے درود پاک پڑھتے ہیں لیکن ہمیں سرور تسکین نہیں ملتی. اس کی کیا وجہ ریزن ہے؟ کئی معاملات ہیں، کئی ریزنز ہیں، لیکن تجوید ضروری ہے اس کے مخارج کے ساتھ پڑھا کریں. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ درود پڑھا کرے، خوب کثرت سے پڑھا کرے. اللہ کے حکم سے، اللہ کریم کے رحمت سے اللہ کریم نے کرم کیا، آپ کے مسائل حل ہو جائیں گے آٹومیٹکلی. یہ زندگی کا جو آپ کو بتایا ہے نا فارمولہ، اس پر خوب عمل کریں تو انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے، اللہ کے حکم سے، اللہ کریم نے کرم کیا تو آپ کے معاملات، آپ کے مسائل، پرابلمس حل ہو جائیں گے. زندگی میں ہر کسی کی خواہش ہوتی ہے اور رہے گی، دولت، پیسے، مال، سب کچھ یکدم آ جائے. محنت کے بغیر کچھ حاصل نہیں ہو پاتا. یہاں تک کہ عمل بھی ہم بتاتے ہیں تو اس پر بھی آپ کا وقت لگتا ہے.
پھر جا کے اس کا رسپانس آپ کو مل جاتا ہے۔ تو یہی آپ کو بار بار عرض کر رہا ہوں کہ جو ہو سکے اللہ کریم سے اپنا تعلق مضبوط بنائیں۔ اللہ کریم کی رحمت سے، اللہ کریم کے حکم سے جب کرم ہوگا تو آپ کی سوچ بھی نہیں ہوگی۔ اللہ کریم عافیت والا معاملہ فرمایا آپ کے ساتھ۔ کئی افراد پریشان ہوتے ہیں، پریشان حال ہوتے ہیں کہ آگے کی زندگی کے مراحل کس طرح ہمارے بسر گزریں گے۔ دیکھیں، ماضی کو بھی آپ یاد نہ کیا کریں، مستقبل کو بھی اتنا یاد نہ کریں کہ آپ پریشان ہو جائیں۔ لمٹ میں ایک حد تک سوچا کریں۔ اللہ کریم عافیت والا معاملہ فرمایا، ایک حد تک آپ سوچا کریں۔ تو جو معاملات ہیں آپ کے ساتھ، جو مسائل ہیں، زیادہ دیر تک اس کو بھی آپ ذہن میں نہ رکھا کریں۔ تو میں آج بھی کہہ رہا ہوں اور اس طرح عرض کرتا رہوں گا۔ بہرحال آپ کے جو مسائل ہے، پرابلمس ہے، اللہ کریم اپنے رحمت کے صدقے، اللہ کریم اپنے حبیب کے صدقے دور فرمائے۔ تو دیکھیں، یہ زندگی ہے، کچھ معلوم نہیں کب تک چلتی رہے گی۔ یہ زندگی ہے فانی، تو اس طرح آپ جو ہے نا وہ بتا کریں، ٹھیک ہے؟ اچھا، بعض مراحل ایسے گزرتے ہیں اور بہت سارے معاملات ہوتے ہیں، آپ زیادہ سوچا نہیں کریں اور کوشش کیا کریں، نماز اللہ کو راضی کیا کریں، خوب دعا مانگا کریں، اور اللہ کریم نے جو آپ کو نعمت عطا فرمائی ہے ہمیشہ ان پر شکر ادا کیا کریں۔ تو اللہ کریم کا جب آپ احسان شکر ادا کرو گے تو انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے برکتیں ہی برکتیں ہوگی۔ تو یہی زندگی کا فارمولہ نچوڑ جو ہے بتا چکا ہوں۔ کوشش کیا گیا۔ اچھا، لوگ تو چاہتے ہیں آپ کے پاس دولت نہ ہو، پیسے نہ ہو، معاملات ہو، بہت سارے، دعا کیا کریں اللہ سے، اور ہمیشہ اللہ سے دعا مانگا کریں۔ انشاءاللہ کرم ہو جائے گا۔ امید کرتا ہوں کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اسی طرح آپ جو ہے نا کوشش کر دیا کریں، ویڈیو کو مکمل دیکھا کریں۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم جو ہے ویڈیو دیکھتے نہیں ہیں پورے طریقے سے، پھر جو ہے
مسائل کو کور نہیں کر پاتے، کوشش کیا کریں۔ اللہ کریم عافیت والمعاملہ فرمائے۔ تو ویڈیو کو جب مکمل دیکھیں گے، باتوں کو سمجھیں گے، تو اس کا فائدہ ہوگا آپ کو، ٹھیک ہے۔ ہمیں بھی اپنی دعا میں یاد کیا کریں۔ آپ کے جو مسائل ہے، جو پرابلمس ہیں، آپ کمنٹ کے ذریعے ہمیں بتا سکتے ہیں، کمنٹ کے ذریعے بتا سکتے ہیں آپ، اور کمنٹ کے ذریعے ہمیں مسائل شیئر کر سکتے ہیں آپ ہمارے ساتھ۔ ہر چیز حاصل کر سکتے ہیں، یوٹیوب ایسا پلیٹ فارم ہے۔ اللہ کریم نے کرم کیا تو انشاءاللہ معاملات مسائل حل ہو جائیں گے آپ کے۔ اور ہماری دیگر ویڈیوز ہیں وہ بھی دیکھا کریں، تاکہ آپ کو فائدہ حاصل ہو۔ تو کوشش کر دیا کریں، ویڈیو دیکھا کریں، برکتیں لوٹا کریں۔ اللہ کی رحمت سے برکتیں ہوگی۔ امید کرتا ہوں آپ میری باتوں کو سمجھتے ہوئے عمل کریں گے۔ آپ چاہتے ہیں کہ ہماری ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہے، تو مکمل دکھا کر سبسکرائب ضرور کریں، لائک کمنٹ کریں، تو انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے برکتیں ہوگی۔ یقیناً ہم بڑے خوش نصیب ہیں، ہم بڑے خوش نصیب ہیں۔ اللہ نے بہت سارے انعامات عطا فرمائے ہیں، ہم شکر نہیں کرتے۔ ہمیں شکر کرنا ہے۔ اللہ نے چاہا تو کرم ہو جائے گا۔ اللہ کریم عافیت والا معاملہ فرمائے۔ اور آپ پر رحمت ہو، برکت ہو۔ اللہ اس کا حبیب آپ سے راضی ہو۔ یہ زندگی ہے فانی، کسی سے بھی نفرت نہ کرے۔ آپ کے ذریعے کوئی پریشان نہ ہو، آپ کی وجہ سے کوئی بے چین نہ ہو۔ یقیناً زندگی آپ کی اچھی گزری ہو گئی۔
تو امید کرتا ہوں آپ میری باتوں سے سرٹیفائیڈ ہو چکے ہوں گے۔ جب بھی دعا کریں تو ہمارے لیے دعا کریں خاص، انشاءاللہ برکتیں ہوگی۔ آج کی ویڈیو چونکہ دولت کے متعلق تھی تو عمل بتا چکا ہوں، عمل کریں اور برکتیں پائیے۔ اللہ کریم عافیت والا معاملہ فرمائے، ہمارے حال پر رحم فرمائے۔ یقیناً زندگی جو ہے نا بہت کم ہے، ہم نے کچھ بھی نہیں کیا اور لوگوں کے نکتہ نکالنے کے لیے کرتے ہیں سب کچھ۔ ویڈیو اینڈ ہو رہی ہے، جو کچھ آپ نے سنا الفاظ میں، دیگر باتوں میں کمی کوتاہی ہو گئی ہو تو اللہ کریم ہمیں اپنے حبیب کے صدقے معاف فرمائے اور دین پر ثابت قدم رکھیں۔ دعا میں یاد کیجیے گا۔